تو میں آپ سے بس پہلا سوال یہ کروں گا کہ دنیا کے اندر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قرآن کا ساتھی کس کو بنایا تھا؟ اہل بیت کو بنایا تھا یا صحابہ کرام کو؟ دوست محمد جاوید رضا، اس وقت ہم ہیں لکھیم پور کی سرزمین پر. یہ لکھیم پور ہے، ضلع رامپور میں شاید یہ لگتا ہے، اور یہ مسجد ہے لکھیم پور کی. دیکھیں ماشاءاللہ، مطلب کافی خوبصورتی کے ساتھ میں اس کے دروازے کو بنایا گیا ہے. تو ہم جب یہاں آئے ہیں، لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، تو ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں، اسلامک سوال ہوں گے یا امام حسین کے تعلق سے ہم کچھ ان سے باتیں کریں گے. آئیے بھائی آگے چلتے ہیں، ذرا کرتے ہیں بات چیت لوگوں سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم. اچھا، نام بتائیں گے اپنا؟ بتائیے. اصغر علی. ماشاء اللہ، اصغر علی. ماشاء اللہ. کتنا ٹائم ہوا اس کو دروازے بنایا آپ نے؟ 3 سال ہو گئے. 3 سال ہو گئے. 3 سال. ماشاء اللہ، بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں بنایا ہوئی. اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے. اچھا، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، چھوٹا ہی میرا سوال ہے. امام حسین جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنی گردن کو کٹایا اور جانثار ان کے شہید ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تو امام حسین کے ساتھ میں ایک چھوٹے سے ان کے صاحبزادے بھی تھے جن کے حلق پر تیر لگا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ اصغر. ہاں، امام اصغر ان کا نام تھا. ماشاءاللہ، جن کے حلق پر کیا ہے، حرملہ نے تیر مارا تھا، ان کی شہادت ہوئی تھی. ماشاءاللہ. دیکھیے، دین کے بارے میں جانکاری ہونا چاہیے، اور جس حسین کے نام پر ہم مطلب لنگر لوٹاتے ہیں، جس حسین کے نام پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اس حسین کے بارے میں ہمیں نالج ہونا بہت ضروری ہے نا؟ چاہیے ان سے ہم بھائی سے بات کرتے ہیں. تھوڑے گھمایا رکھیں میرے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ الحمدللہ. بھائی نام بتائیں گے اپنا؟ جی، محمد ظفر. محمد ظفر. ماشاءاللہ. ظفر بھائی، چھوٹی سی بات ہم آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ امام حسن اور امام حسین ان میں سے ایج میں بڑا کون تھا؟ بڑا حسین. جی حسن. ہاں، امام حسن. امام حسن کیا ہے، مطلب امام حسین سے ایج میں بڑے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ بھائی، ماشاءاللہ خوبصورتی کے ساتھ آپ نے جواب دیا ہے. ان سے ادھر بھائیوں سے معلوم کرتے ہیں. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، نام بتائیں گے اپنا؟ ہاں جی، محمد حسن. جی، محمد حسن. ماشاءاللہ. ہاشم بھائی ہیں جی. ماشاءاللہ. ہم آپ سے ایک سوال کریں گے، بس چھوٹا سا ہمارا سوال رہے گا آپ سے. کربلا کے تعلق سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی تقریریں سنی ہوں گی علماء کرام سے، اور آپ کے یہاں امام صاحب ماشاءاللہ قابل آدمی ہیں، تو انہوں نے بھی کربلا کے تعلق سے بہت کچھ آپ کو بتایا ہوگا. ہم آپ سے بس یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ کربلا کے میدان کے اندر ظالموں نے کسی کے بازو قلم کیے تھے، اور بڑا مطلب نام ان کا بڑا ہے، اونچا ان کا نام ہے، بہت زیادہ ان کا نام آتا ہے. تو مشہور مطلب وہ امام حسین کے کون سے بھائی ہیں جن کے ظالموں نے بازو قلم کیے تھے؟ عباس علمدار. ہاں ماشاءاللہ، عباس علمدار، جن کے بازو ظالموں نے قلم کیے تھے. عباس علمدار ان کا نام تھا. اور ماشاءاللہ بڑی چرچے ہوتے ہیں جب یہ محرم الحرام کا مہینہ یا سفر کا مہینہ آتا ہے، تو عباس علمدار ہی کیا ہے، بازو قلم کیے گئے تھے. ہم ذرا امام صاحب سے تھوڑی بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. افسار بھائی غالباً نام؟ جی. افسار بھائی، بس ہم سے آپ سے 2 باتیں پوچھیں گے. ماشاءاللہ بڑی تعریف سنی ہے لوگوں میں آپ کی، ماشاءاللہ اچھا آپ درس دیتے ہیں لوگوں کو، اور ہم نے جب لوگوں سے سوال کیے تو ماشاءاللہ سب نے ہمیں جواب دیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ آپ محنت کرنا بھی چاہیے اماموں کو، محنت ہے نا؟ تو میں آپ سے بس پہلا سوال یہ کروں گا کہ دنیا کے اندر انسان نے کسی نہ کسی کو اپنا ساتھی بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کے نبی نے اپنی حیات طیبہ کے اندر قرآن کا ساتھی کس کو بنایا تھا؟ اہل بیت کو بنایا تھا یا صحابہ کرام کو بنایا تھا؟ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی مجمعین کو. قرآن کا ساتھی بنایا. کیونکہ صحابہ کرام آتے ان کی ایک مدت تھی 100 سال یا 50 سال، جب تک وہ حیات رہتے ہیں جب تک تھے، اور اہل بیت اطہار تا قیامت تک جو ہے، تا قیامت جو ہے آتے رہیں گے. ماشاءاللہ. یہ بڑی خوبصورت کا جواب دیا بھائی نے، اور بہت اچھی بات بھائی کہ مطلب اگر صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی قرآن کا ساتھی بناتے تو اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد میں 50 سال یا 100 سال، یہ زیادہ مان لو 150 سال تک زندہ رہتے ہے نا، حیات رہتے. اس کے بعد چلے آتے تو قرآن کا ساتھی، لوگ کہتے بھی قرآن کا ساتھی اب دنیا کے اندر نہیں ہے. لیکن اہل بیت کو اللہ کے نبی نے اس لیے قرآن کا ساتھی بتایا اور بنایا کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، جب تک دنیا پہ مسلمان زندہ ہیں تب تک اہل بیت زندہ ہے، اور جب تک اہل بیت زندہ ہے تو قرآن بھی زندہ ہے ماشاءاللہ قیامت تک، ہے نا؟ تو قرآن کا ساتھی اللہ کے نبی نے کیا ہے، اہل بیت کو بتایا ہے. اچھا بھائی، آخری سوال کروں گا آپ سے، کربلا کے تعلق سے پوچھنا چاہوں گا کہ کربلا کے اندر امام حسین جب شہید ہونے والے تھے، گردن پر آپ کے تلوار رکھی ہوئی تھی، تو اس وقت امام حسین نے لوگوں کو پیغام کیا دیا تھا؟
हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही पैगाम दिया था कि कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, लेकिन जो है शरीयत से हटकर नहीं चलना है, नमाज़ों को नहीं छोड़ना, गुनाहों वाले रास्ते पर नहीं चलना है, बल्कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम जानिसारान को जो है, आपके तमाम जानिसारान शहीद हो गए। उसके बाद जब आखिरी नंबर हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था, जब उनकी गर्दन पर तलवार थी, तब भी जो है उनका पैगाम दुनिया वालों को यही था कि कभी जो है शरीयत मुस्तफ़ा पर आँच ना आने देना, कभी नमाज़ों को तर्क ना करना, कभी रोज़ों को तर्क ना करना। जो भी फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है और जो भी अहकाम हैं शरीयत के, उन पर जो है हमेशा अमल करते रहे। माशाल्लाह, यही पैगाम था इमाम हुसैन का। उन्होंने करबला के मैदान में अपनी गर्दन कराई, आखिरी वक्त भी सर आपका सजदे में था। लेकिन आज के वक्त में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने आप को हुसैनी तो कहते हैं, लेकिन नमाज़ों की कोई पाबंदी नहीं, नमाज़ों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। भाई हमारी गाड़ी पे जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। आइए भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ये अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताएं अपना ज़रा। मोहम्मद नावेद। मोहम्मद नावेद, माशाल्लाह। नावेद भाई माजरत चाहते हैं, आपको हमने रोक लिया है, आप काम से जा रहे थे अपने, हम आपके सवाल करेंगे। आप हमें ये बताइए कि करबला के मैदान में कि मतलब सुना होगा आपने एक बच्ची का नाम सकीना है ना, तो सकीना का और इमाम हुसैन का रिश्ता क्या था उसमें? सर मालूम नहीं है सर, जी मालूम नहीं है। मतलब इमाम साहब माशाल्लाह काबिल हैं और दर्स देते हैं, सुना तो होगा ना आपने? जी, बाप बेटे। हाँ, बाप बेटी का रिश्ता था। सकीना का, सकीना सलामुल्लाह अलैहा और उनका इमाम हुसैन का बाप बेटी का। भाई अपना नाम बताएं ज़रा। मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रेहान, माशाल्लाह। रेहान भाई आप मुझे ये बताइए कि करबला के मैदान के अंदर इमाम हुसैन के मतलब कितने भाई शहीद हुए थे? इमाम हुसैन के कितने भाई? 2 भाई थे। 2 भाई। इनसे बालिक पढ़ते हैं। कहाँ गए वो चाचा, कहाँ गए? अरे मस्जिद चले गए। इमाम हुसैन के करबला के मैदान में आओ। तो जो भी हमने लोगों से अभी अभी सवाल किए हैं और जो हमें जवाब मिले हैं, सारे के सारे जवाब आप लोगों के सामने हैं माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरती के साथ में यहाँ के लोगों ने हमें जवाब दिए हैं। बाकी हमने एक जो सवाल किया था अभी भी, इमाम हुसैन के करबला के मैदान के अंदर कितने भाई शहीद हुए थे, तो सही रिवायत यही है कि इमाम हुसैन के करबला के मैदान के अंदर 9 भाई शहीद हुए थे। 9 भाई, ठीक है ना, क्योंकि जैसे फातिमा ज़हरा के विसाल मुबारक के बाद में अली ने जो शादी की थी उनसे क्या है और भाई तशरीफ़ लेकर आए थे, पैदा हुए थे। तो टोटल जो है इमाम हुसैन करबला के मैदान के अंदर 9 भाई शहीद हुए थे। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी दूसरे तक पहुँच पाए और उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो पाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।